بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین جمع، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر نوجوان نسل میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، نوجوان نسل جو بے راہ روی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہیں، اس تعلق سے باتیں ہو رہی تھی، اور میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جہاں اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں، وہیں اس کے ذمہ دار ان کے گارڈین، ان کے سرپرست اور ان کے والدین حضرات بھی ہیں۔ اور کل قیامت کے دن جہاں ہم سے ان کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں اور کیسے گزارا، وہیں ان کے والدین، ان کے گارڈین، ان کے سرپرست حضرات سے بھی سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تمہاری اولاد، تمہارے بچے دین سے دور کیوں ہو گئے، تمہارے بچے بے نمازی کیوں ہو گئے، تمہارے بچے شرابی اور نشہ اور چیزوں کے عادی کیسے ہو گئے۔ اس لیے اس معاملے میں دونوں حضرات کو حساس رہنے کی ضرورت ہے، اور جس طریقے سے ایک والدین، ایک ماں باپ اپنی اولاد کی دنیا بنانے کی فکر میں رہتے ہیں، انہیں ہمیشہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اس دنیا کے اندر کچھ ایسا کر جائیں کہ ان کو مستقبل میں، فیوچر میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کہیں سے زیادہ اپنی اولاد، اپنے بچوں کی آخرت کے سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو ایسا بنا دیں کہ ان کی آخرت سمجھ جائے جو اصل زندگی ہے، ان کو ایسی تعلیم و تربیت دے جائیں کہ وہ کسی قسم کے شرک و بدعات کے کاموں میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کر سکیں، ایسی تعلیم و تربیت دے جائیں، دین سے دور نہ ہو سکیں، رب کی رضا کے کاموں میں ان کی زندگی گزرے، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری سے ہٹ کر وہ زندگی میں گزارے، ایسی تعلیم و تربیت دے جائے۔ اس کے بعد انسانی زندگی کے جو تین اہم مراحل ہیں، انسانی زندگی جن تین عظیم مرحلوں سے ہو کر گزرتی ہے، بچپنا، جوانی اور بڑھاپا، ان تین مرحلوں کے تعلق سے میں نے بیان کیا تھا کہ ان تینوں مرحلوں میں سب سے عظیم مرحلہ، سب سے اہم مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ جب ان تینوں مرحلوں میں سب سے عظیم مرحلہ، سب سے اہم مرحلہ، سب سے اچھا دور جوانی کا دور ہوتا ہے، تو یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ سوال اسی جوانی کے تعلق سے ہونے والا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسی جوانی پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے نوجوان پسند ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس تعلق سے ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ سورج جو آج ہم سے کافی دوری پر ہے، اس دن انسانوں سے انتہائی قریب ہو جائے گا۔ آج یہ سورج ہم سے کافی دوری پر ہے، تو اس کی تپش، اس کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی تپش، اس کی گرمی سے بچاؤ اختیار کرنے کے لیے کوئی کولر کا استعمال کر رہا ہے، کوئی اے سی کا استعمال کر رہا ہے، کوئی پنکھے کا استعمال کر رہا ہے، اور اس کو جو میسر ہو رہا ہے، اس سورج کی تپش، گرمی سے بچاؤ اختیار
کوئی سایہ نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کو ایسے نوجوان پسند ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی جوانی پسند ہے جو جوانی رب کی رضا میں گزرے، جو جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت کے کام میں گزرے۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا سنت ہے۔ بہت سے لوگوں نے تلاوت کیے بھی ہوں گے، جو لوگ نہیں کیے ہیں ان کو خصوصی طور پر جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکید حکم ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھی سورہ کہف کو کھولیے اور غور کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورہ کہف کیوں رکھا ہے۔ اس سورت کے اندر چند نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، انہی کے واقعے پر اس سورت کا نام سورہ کہف رکھا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ نوجوان کون تھے جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا اور جن کا ذکر قیامت کے صبح تک ہوتے رہے گا؟ آخر یہ نوجوان کون تھے، ان کے کارنامے کیا تھے؟ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو نوجوان تھے اور جس دور کے اندر تھے، اس دور کا جو بادشاہ تھا پکا مشرک تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، غیر اللہ کی عبادت کرتا تھا اور پوری کی پوری قوم بت پرستی میں مبتلا تھی۔ پوری کی پوری قوم غیر اللہ کو اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رازق اور اپنا مشکل کشا تصور کرتی تھی۔ ان نوجوانوں نے بادشاہی قوم کے سامنے اور اپنے قوم کے سامنے دعوت توحید پیش کیا، دعوت توحید پیش کیا، توحید کی دعوت کو نے دیا، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا حکم دیا، ایک اللہ کو اپنا خالق، اپنا رازق، اپنا مشکل کشا ماننے کا انہوں نے اپنے قوم کو دعوت دیا۔ قوم ان کی دشمن بن گئی اور بادشاہ قوم نے ان کو جان سے مارنے کا حکم دے دیا۔ نوجوان تھے، اللہ کی ذات پر یقین تھی، ان نوجوانوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ کو دراز کیا، رب سے دعا مانگا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ پروردگار عالم، پروردگار عالم، تو ہمارے لیے کوئی ایسا راستہ نکال دے، تو ہم پر رحم فرما اور ہمارے لیے کوئی ایسا راستہ نکال دے جس پر عمل کر کے ہم اپنے ایمان اور اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہ سکیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک پکار پر ان کی دعا کو قبول کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک غار کے اندر داخل ہونے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ وہ لوگ اس غار کے اندر داخل ہو گئے۔ جب وہ لوگ اس غار کے اندر داخل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دیا اور وہ لوگ، وہ نوجوان اس غار کے اندر، اللہ نے فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، 309 سال تک اس غار کے اندر وہ سوتے رہے۔ اللہ اکبر، کتنے دنوں تک؟ 309 سال تک وہ نوجوان اس غار کے اندر سوتے رہے۔ اب ظاہر ہے کہ اتنا لمبا جب سوئیں گے تو بدن خراب ہو سکتے ہیں، بدن میں کیڑے لگ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طریقے سے ایک ماں جب اپنے بچے کو دیکھتی ہے کہ بچہ ایک کروٹ میں بہت دیر سے سویا ہوا ہے تو اس کی کروٹوں کو بدل دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنُقَلِّبُهُ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ ہمارے یہ بندے ہمارے نزدیک اتنے محبوب تھے، اتنے پسندیدے تھے، ان کے کارنامے، ان کے اعمال اتنے اچھے تھے کہ ان کی کروٹوں کو میں بدل رہا تھا۔ اللہ وَنُقَلِّبُهُ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کروٹوں کو بدل رہا تھا۔ غور کیجیے قرآن کریم کی اس واقعے پر۔ ایک وہ بھی نوجوان تھے، ایک وہ بھی نوجوان تھے جن کی ایک پکار پر رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کی کروٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب غار کے اندر 309 سال تک سوتے رہے تو ان کی کروٹوں کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ بدل رہا۔ ایک وہ بھی نوجوان تھے۔ میرے محترم بھائی بزرگوں، ذرا سوچیں ان کے اعمال کیسے تھے، ان کے اعمال کیسے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر کو قیامت کے صبح تک لوگوں
آج ہم ایک نوجوان کیا ہمارے اعمال کیا ہمارے کارنامے اس قابل ہیں کہ ہم رب کو پکاریں تو ایک پکار پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو قبول کر لے. پھر مسلم بھائی بزرگوں اگر نہیں تو ہمیں اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے, ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آپ رب کا ہو جائیے, رب آپ کا سنے گا. میرے مسلم بھائی بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوان پسند ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا ہو, جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کے دین کی دعوت, اللہ کے توحید کی دعوت کو پہنچانے میں لگا دیا. میرے مسلم بھائی بزرگوں آج ہماری حالت دیکھیں, آج شرکیہ کام ہو, شرک و بدعات ہو, ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, لیکن صحیح عمل کی بات آتی ہے تو اس میں بالکل پیچھے نظر آتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں شیبان عراق مسجد ہے, نہ جانے ہم نے اس کے اندر اسلام کے اندر کون کون سے خرافاتی کام کیے جس رات کا قرآن و سنت کے اندر کوئی ثبوت نہیں, جو فضیلتیں شب قدر میں بیان کی گئی تھی ان فضیلتوں کو لا کر ہم نے شب قدر میں بیان کرتے ہیں. اور اسلام کے تعلق سے نہ جانے ہمارے اندر کیسے کیسی بدعقیدگی موجود ہے. میرے محترم بھائی بزرگوں یاد رکھیں, آپ عمل چاہے کتنا کر لیں, اگر آپ کا وہ عمل کتاب و سنت قرآن و حدیث کے موافق نہیں ہے, یاد رکھیں آپ کی نمازیں آپ کے منہ پر مار دی جائے گی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ عمل نہیں چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو احسن عمل چاہیے. اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زندگی اور موت کو بنایا. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ وہ ذات دیکھے تم میں اچھا عمل اور تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے. اچھا عمل اور بہتر عمل کون سا ہے؟ اچھا اور بہتر عمل کو پرکھنے کا پیمانہ کیا دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا ہماری عقل جس عمل کو اچھا سمجھ رہی ہے, جس عمل کو ہم اپنے نظریے سے بہتر سمجھ رہے ہیں, کیا ہمارا
ایک وہ بھی نوجوان تھے میرے محترم بھائی بزرگ، ایک وہ بھی لوگ تھے، وہ بھی نوجوان تھے جن کو غسل دینے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، آج اپنے حالات کا جائزہ لیں، آج ہمارے حالات، ہمارے اعمال اس قدر بد سے بدتر ہیں کہ غسل دینا تو دور کی بات ہے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی موت کے بعد بھی لوگ ان کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ، آج ہمارے اعمال بد سے بدتر ہو گئے۔ ایک وہ بھی نوجوان تھے، ایک وہ بھی لوگ تھے کہ آسمان سے فرشتے نازل ہو جایا کرتے تھے ان کو غسل دینے کے لیے۔ میرے محترم بھائی بزرگوں، کہاں ہیں ہم، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس کو غنیمت جانیے، رب کی عبادت میں گزاریے، رب کی دعوت و توحید کو عام کرنے میں گزاریے، صحیح عقیدے اور صحیح منہج کو پھیلانے میں اپنی زندگی کے عظیم قیمتی لمحات کو صرف کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے نوجوان پسند ہے۔ آج ہم نوجوان جو دین سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اصل مقصد کو ہی ہم نے نہیں سمجھا۔ ورنہ یاد رکھیں، جس دن ہم کو اپنی زندگی کا اصل مقصد معلوم ہو جائے گا اسی دن سے ہماری زندگی بدل جائے گی۔ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ کھانا پینا اور آرام کرنا، صبح کے وقت اٹھے، غسل کیے، اچھے اچھے کپڑے پہنے، ڈیوٹی پر نکل گئے، پھر شام کو واپس ہوئے، پھر کھانا کھایا، پھر سو گئے، پھر صبح سے کل سبزی روٹی۔ ہم نے اسی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا۔ میرے محترم بھائی بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اگر ہم نے اسی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ رکھا ہے تو مجھے معاف کیجیے گا، پھر ہمارے اور جانوروں کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اس لیے کہ کام کو جانور بھی کرتے ہیں، وہ بھی دن میں اپنے روزی روٹی کی تلاش میں رہتے ہیں اور شام کے وقت سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، پھر سے دن میں اپنے روزی روٹی کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ پھر ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کیا فرق آ گیا؟ میرے محترم بھائی بزرگوں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کرے۔ ہماری زندگی کا مقصد رب کی عبادت ہے، ہماری زندگی کا مقصد رب کو راضی کرنا ہے، ہماری زندگی کا مقصد اس دنیا کے اندر اچھا سے اچھا اور بہتر سے بہتر عمل کرنا ہے۔ جس دن ہم کو اپنی زندگی کے اس عظیم مقصد کا احساس ہو جائے گا، یاد رکھیں اسی دن سے ہماری زندگی بدل جائے گی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت عظیم صحابی رسول ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت خوبصورت صحابی رسول تھے، بالکل نوجوان ہیں، خوبصورت ہیں اور بہت زیادہ مالدار بھی تھے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو کیا چاہیے؟ آج ہمارے نوجوان بھائی انہیں تین چیزوں کے لیے بےتاب ہیں، جس میں طاقت و قوت برقرار رہے، دیکھنے میں اچھے لگے اور پاکٹ میں پیسہ رہے۔ یہ تینوں چیزیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ بالکل نوجوان ہیں، انتہائی خوبصورت ہیں اور مالداری کا عالم یہ ہے، اتنے مالدار ہیں کہ مکہ کا جو بنا ہوا کپڑا ہوتا تھا اس کو نہیں پہنتے تھے، ان کے لیے اسپیشل کپڑا بنایا جاتا تھا، اور ایک بار جس کپڑے کو پہن لیتے تھے دوبارہ کبھی اس کپڑے کو نہیں پہنتے تھے، اتنے مالدار تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے اتنے مالدار تھے، اتنے قیمتی خوشبو لگاتے تھے کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے بعد میں گزرنے والا ان کی خوشبو سے سمجھ جاتا تھا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا ہے۔ اتنے مالدار صحابی رسول تھے، لیکن یہ کب تک تھا پہننا سنورنا؟ یہ کب تک تھا؟ جب تک ان کو اپنی زندگی کا اصل مقصد معلوم نہیں تھا۔ لیکن جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور قرآن کریم کی آیت کریمہ ان کے سامنے آ گئی، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ لوگوں جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ان کی زندگی بدل گئی۔ اللہ، میرے محترم بھائی بزرگوں، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں ہم غور کریں
تو آخر کا لکھ کر آتا ہے یہ بھی زبان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں زندگی کو بھی گیم کہا ہے، کھیل کہا ہے. آپ جیسے چاہیں گزار لیں، ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ کی زندگی کا کھیل بھی ختم ہو جائے گا، آپ کی زندگی کا کھیل سماپت ہو جائے گا، آپ کے خواب چکناچور ہو جائیں گے، آپ کی دنیا اور آپ کی دنیا داری یہی رکھی رہ جائے گی جب آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں. میرے محترم بھائی بزرگ، جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی کا یہ اصل مقصد معلوم ہو گیا، یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے، ان کی زندگی بدل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. حال یہ ہے کہ بدن پر ایک پرانی چادر ہے اور وہ بھی جگہ جگہ پر پیبند لگے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی رسول کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا یہی نوجوان ہے. جب اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو اس کی زندگی کیسی تھی، آج زندگی کا اصل مقصد معلوم ہو گیا، اس کی زندگی بدل گئی. جب ان کی موت ہوتی ہے، ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن پہنا رہے ہیں، لیکن کفن کا کپڑا اتنا چھوٹا ہے کہ سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے، پیر کاٹتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے سر کو ڈھانپ دو اور پیر پر عشق نامی گھاس رکھو. اللہ دنیا سے چلے گئے لیکن آج وہ تمہیں بنا دیا. کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ نوجوان بھی ہوں گے اور ہم بھی ہوں گے. ہم سے بھی اپنی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان سے بھی پوچھا جائے گا اپنی جوانی کے بارے میں. کیا جواب دیں گے؟ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ان کے اعمال کیسے تھے؟ میرے نوجوان بھائی بزرگوں، ہمیں اپنی جوانی کو دیوانے اور مسائل میں گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کے قیمتی لمحات کو آپ کو اللہ نے دیا ہے، اس کو غنیمت جانیے، اس کو رب کی رضا کے کاموں میں گزاریے، اس کو رب کی خوشنودی والے کاموں میں گزاریے، اللہ کی عبادت میں گزاریے. یہی کامیاب کے کام آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. پہلی چیز شبابك قبل حرمك، اپنی جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپا آنے سے پہلے. ابھی آپ جوان ہیں، آپ کے بدن میں طاقت و قوت ہے، آپ چاہیں تو آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتے ہیں. کل جب بڑھاپا آ جائے گا تو آپ چاہ کر بھی 2 رکعت نماز تراویح نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ بدن آپ کا اندر سے گواہی نہیں کرے گا، گواہ نہیں کرے گا. ابھی آپ جوان ہیں، رب کو راضی کرنے والے کام کر سکتے ہیں، رب کو خوش کر سکتے ہیں، ایسے اعمال انجام دے سکتے ہیں کہ جب آپ پر بڑھاپا چھائے گا، جب بڑھاپا میں آپ شکار ہوں گے تو اس وقت چاہ کر بھی آپ کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتے. اس لیے کہا شباب قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپا آنے سے پہلے. اس جوانی میں ایسے عمل صالح کر لو، اتنا نیک کام کر لو کہ جب بڑھاپا آئے تو اس وقت افسوس اور پچھتاوا نہ کرنا. رب کو راضی کرنا اس جوانی کی حالت میں. اس کے بعد فرمایا وفراغک قبل شغلک، اور اپنی فرصت کے لمحات کو غنیمت جان لو مشغول ہونے سے پہلے، مشغولیت آنے سے پہلے. ابھی آپ کے پاس وقت ہے، اگر آپ نے اس وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا، اگر ابھی آپ فرصت میں ہیں اس کے باوجود بھی آپ نمازوں کے پابند نہیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس کوئی ایسی مشغولیت نہ جائے اور آپ چاہ کر بھی جمعہ کی نماز کو نہ پڑھ سکیں. وفراغ قبل شغلک، اپنی فرصت کے لمحات کو غنیمت جانو مشغولیت کے اوقات آنے سے پہلے. اس کے بعد فرمایا وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو غنیمت جان لو فقیری آنے سے پہلے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا
किसी को सत्ता भी नहीं कर सकते। मेरे मुस्लिम भाई बुजुर्ग, इसलिए कि हालात बदलने में वक्त नहीं लगता है। हालात बदलते लोगों ने देखा। उसके बाद फरमाया वह हयात क़ब्ल मौतिक, अपनी जिंदगी को गनीमत जान लो, मौत आ नहीं सकती। अभी आपको अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी दी है, सेहत और तंदुरुस्ती दी है, आप अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए। आप अपने सामने समाज और माशरे में लोगों को देखिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों के मोहताज हो चुके हैं, खुद से कोई काम नहीं कर सकते हैं। अभी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सारी नेमतों से नवाजा है। अगर उन नेमतों का आपने सही इस्तेमाल नहीं किया, रब की रज़ा के कामों में नहीं गुजारा, तो कल जब आप भी बेसहारा हो जाएंगे, दूसरों के सहारे के बगैर कोई काम नहीं कर सकते हैं, उस वक्त आप अफसोस करेंगे, पछतावा करेंगे, काश हम नमाज पढ़ते, काश हम रोज़ा रखते। लेकिन आपका उस अफसोस करना, पछतावा कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए फरमाया वह हयात क़ब्ल मौतिक, अपनी जिंदगी को गनीमत जान लो, मौत आ नहीं सकती। कब किसकी मौत आ जाए, कब किसका बुलावा आ जाए, किसी को पता नहीं। इसलिए ये जिंदगी जो अल्लाह ने आपको दी है, इसको गनीमत जानिए और इस जिंदगी में रब के रज़ा के काम कर लीजिए, रब को राज़ी कर लीजिए। यही एक इंसान की कामयाबी की दलील है। और अल्लाह तबारक व तआला को ऐसी ही जवानी और ऐसी ही जिंदगी पसंद है जो रब की रज़ा के कामों में गुजरे, रब के खुशनुदी के कामों में गुजरे। दुआ है रब्बुल आलमीन से, इलाहा आलमीन तो हम तमाम मुसलमानों को अपनी जिंदगी के असल मकसद को समझने और अपनी पूरी जिंदगी उसी मकसद की तकमील में गुजारने की तौफीक अता फरमा।